اب میں ملتمس ہوں جناب شمشاد احمد خان صاحب کا، آپ سابق سیکرٹری خارجہ ہیں اور ایک علمی ادبی شخصیت ہیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر گرامی وقت، معزز خواتین و حضرات، باتیں بہت اچھی ہو چکی، اختصار سے ہوئی، پرمغز باتیں ہوئی، اردو زبان کے نفاذ کے حوالے سے بامقصد باتیں ہوئیں، اور میں شکر گزار ہوں آج کی تقریب کے میزبانوں کا کہ انہوں نے آج اپنی اس قومی زبان کے نفاذ کے حوالے سے اس نشست کانفرنس میں شمولیت کا موقع دیا، میری عزت افزائی کی۔ میں ایک بات کی وضاحت کرنی چاہوں گا۔ سب سے پہلے میرا تعلق نہ ارباب سیاست و صحافت سے ہے اور نہ ہی اہل علم و ادب یا دانش کے ساتھ۔ زندگی میری گزری ہے سفارتکاری میں، آپ اس کو ٹیکنوکریٹ کہہ لیجئے، بیوروکریٹ کہہ لیجئے، جو کچھ کہہ لیجئے، لیکن ایک ریٹائرڈ سفارتکار ہوں میں، اور جو کچھ آج میں اپنی قومی زبان کے حوالے سے بات گوش گزار کرنی چاہوں گا، وہ بھی اپنی سفارتکاری کے دوران جو میرے تجربات ہیں یا مشاہدات ہیں ان کی روشنی میں۔ میں نے تقریباً 40 سال خانہ بدوشی کی زندگی گزاری ہے۔ جب گھر لوٹا ریٹائرمنٹ کے بعد تو میں نے 2 فیصلے کیے، کیلکولیٹڈ فیصلے، اپنے گزشتہ 40 سالہ پبلک سروس کا جو میرا دورانیہ تھا، وہاں جو کچھ میں نے سیکھا۔ پہلا میرا فیصلہ تھا کہ میں اب نوکری نہیں کروں گا، ریٹائر ہو گیا ہوں، میں نے اپنی اننگز کھیل لی ہے، اب میں نے اپنی آنکھوں سے حکومتی سوچ اور پٹی کی جو کولو کے بیل والی پٹی جو ہوتی ہے وہ اتار دی ہے۔ اب میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا اور اپنی سوچ سے سوچوں گا۔ یہ میرا پہلا فیصلہ تھا۔ اور دوسرا میرا بڑا کیلکولیٹڈ فیصلہ تھا کہ اب میں اپنے گھر میں، گھر سے مراد اپنا وطن، اپنے ملک میں، اپنے لوگوں کے ساتھ جب بھی میں گفتگو کروں گا اپنی زبان میں کروں گا۔ اور مجھے احساس تھا کہ بعض اوقات کئی ایسی آڈینسز سامعین کی ہوں گی جہاں مجھے انگریزی بھی استعمال کرنی پڑے گی، تو وہاں میں آپ کے ساتھ یہ آپ کو کانفیڈنس میں، اعتماد میں لینا چاہوں گا کہ مثلا میں اسٹاف کالجز یا اکیڈمیا جو ہیں ہماری سول سروس کی ہیں، نیپا ہے، تو جاتا ہوں تو ان کی ریکوائرمنٹ ہے انگریزی میں لیکچر دینے کی، تو میں وہ ریکوائرمنٹ چونکہ ایک پابندی ہوتی ہے، میں تربیت کے حوالے سے ایک ڈسپلن کا پابند رہتا ہوں، تو وہ میں انگریزی میں لیکچر ضرور دیتا ہوں، لیکن میں یہ ان کو کہہ دیتا ہوں کہ جب سوال جواب ہوں گے تو میں اپنی زبان میں بات کروں گا، کیونکہ جو بات میں نے اپنے دل سے کرنی ہے وہ میں لکھی ہوئی انگریزی زبان جو دوسروں کی زبان ہے اس میں بیان نہیں کر سکتا۔ اپنے دل کی بات آپ اپنی زبان میں کر سکتے ہیں۔ یہ کیوں فیصلہ کیا میں آپ سے اگر بتاؤں کہ جتنی میں نے میری پوسٹنگز ہوئی، جتنی ذمہ داریاں سفارتی ہوئیں، تو اکثر ممالک میں
وہاں کی جو زبان تھی وہ انگریزی نہیں تھی، ان کی اپنی زبان تھی، قومی زبان تھی۔ مثال کے طور پر ایران فارسی، اس کے بعد میں سینیگال ویسٹ افریقہ گیا، ان کی اپنی زبان فرینچ، فرانس میں گیا فرینچ، کوریا میں گیا کورین۔ تو جہاں بھی میں گیا جو میں نے بات سیکھی وہ یہ تھی کہ اگرچہ وہ میری زبان چونکہ انگریزی ہوتی تھی تو ان سب کو پتہ، اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ وہ انگریزی میں مجھ سے گفتگو کرتے تھے، لیکن سرکاری سطح پر نہیں۔ وہ اس وقت گفتگو کرتے تھے شام کو کسی پارٹی ریسیپشن پہ یا کسی کے گھر پہ کھانا ہو رہا ہے یا گولف میں کھیل رہا ہوں تو میرے ساتھ گولف کھیلتے وقت میرے ساتھ وہ آسان جو کمیونیکیشن کا ذریعہ تھا وہ انگریزی تھی، تو اس پہ بات ہم کرتے تھے، چاہے وہ فرانسیسی ہو یا میرا ایرانی کولیگ ہو یا میرا کورین دوست ہو، تو یہی ہوتا تھا۔ لیکن جب میں ان کے دفتر میں سرکاری طور پر ملتا تھا تو وہ صرف اپنی زبان میں بات کرتے تھے، اور وہ اپنی مدد کے لیے ایک انٹرپریٹر بٹھا دیتے تھے کہ جسٹ ان کیس مجھے ان کی اپنی زبان سمجھ نہیں آئے گی تو وہ انٹرپریٹیشن ہوتی تھی۔ فرانس میں مجھے انٹرپریٹر کی ضرورت نہیں تھی، میں فرانسیسی جانتا تھا۔ کوریا میں البتہ ہوتی تھی۔ ایران میں مجھے انٹرپریٹر کی ضرورت نہیں تھی، میں فارسی جانتا تھا، بلکہ میں نے اپنے جو اسناد سفارت تھے جب پیش کیے صدر رفسنجانی کو تو وہ میں نے اسناد دینے کے بعد کچھ چند جملے کہنے پڑتے ہیں وہ میں نے فارسی زبان میں کہے تھے۔ تو مقصد میرا کہنے کا ہے وہ بھی ایک جسچر تھا میرا سفارتی ایرانینز کو، ان کی جو سینسٹیوٹیز ہیں ان کو سامنے رکھتے کیونکہ وہ انگریزی زبان کو پسند نہیں کرتے۔ پھر میرے ایک دفعہ تجربہ یہ ہوا کوریا میں، میں ان کے نیشنل ڈیفنس کالج گیا، انوائٹ کیا مجھے لیکچر دینے کے لیے۔ لیکچر تو میں نے انگریزی میں دینا تھا، اس کا ترجمہ ہونا تھا، لیکن جب وہ وہاں کا کمانڈنٹ جنرل تھا وہ جب مجھے ریسیو کر کے اوپر لفٹ ایلیویٹر سے اوپر لے جا رہا تھا تو اوپر جا کے جب لفٹ کھلی تو اب اس نے کورین میں جو بات مجھے کہی مجھے سمجھ نہیں آئی، وہ مجھے ایسے کر رہا تھا، تو پھر اس نے مجھے سمجھانے کے لیے انگریزی زبان کا سہارا لیا، اور جو اس نے کہا وہ ایک مذہق خیز چیز تھی لیکن میں سمجھ گیا۔ اس نے کہا ایکسیلنسی پلیز گیٹ آؤٹ، تو اس نے مجھے کہا، مقصد تھا کہ اب آ گئی ہے لفٹ، منزل پہ آ گئے ہیں تو باہر چلیے، تو اس نے کہا گیٹ آؤٹ۔ تو میں وہ سوچتا رہا، مجھے اندازہ ہو گیا کہ کس طرح دوسروں کی زبان بولنے سے آپ خود کو ایک مذہق خیز پوزیشن میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ تو ایک واقعہ ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں جو بلکہ پچھلے سال جب جسٹس جواد خواجہ صاحب جو کہ اردو زبان پر انہوں نے بڑا فیصلہ قومی زبان پر فیصلہ دیا تھا، وہ ریٹائر ہو کے مجھے یہاں ایک نجی تقریب میں ملاقات ہوئی تو ان کے ساتھ میں نے شیئر کیا، تو میں آپ سے بھی بات کر دیتا ہوں۔ یہ سن 74 یا 75 کی بات ہے۔ بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے، ان کے ساتھ ہم باہر ایک دورے پر جا رہے تھے، جہاز میں بیٹھے تھے، تو خصوصی جہاز جو تھا ان کا، تو میں اور میرے ساتھ بیٹھے تھے جو چیف آف پروٹوکول تھے کرنل اسماعیل، برٹش انڈیا کے بڑے پرانے فوج کے افسر تھے، اور وہ چیف آف پروٹوکول تھے، تو وہ آنکھیں بند کیے ہوئے سوئے ہوئے تھے، تو میری آنکھیں بھی سونے والی تھی، لیکن اتنے میں نے آئل میں دیکھا کہ ایئر ہوسٹس جو ہے اور ایک پروٹوکول افسر کچھ ان میں آرگیومنٹ ہو رہی ہے۔ ینگ پروٹوکول افسر تھا جو تازہ 1 سال پہلے ہی فورن سروس میں داخل ہوا تھا، اور داخل بھی کس طرح ہوا تو بھٹو صاحب نے ایک لیٹرل انٹری کی تھی، تو جو سفارشی لوگ ہوتے ہیں وہ ان میں سے ایک تھا، تو وہ اس سے پوچھ رہی ہے کہ وٹ ڈو یو وانٹ سر، انگریزی میں، وہ کیونکہ انگریزی بول رہا تھا لڑکا بھی، وہ اس کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا انگریزی میں جو بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تو میں نے کہا دیکھوں تو صحیح کہ کیا کہاں کمی ہے،
تو میں نے کان ذرا لگایا تو پھر سنائی یہ دیا، وہ کہہ رہا ہے مس آئی وانٹ اے بلٹ آف ایسپرو۔ اب آپ یہ اندازہ کیجئے کہ وہ گولی، ایسپرو کی گولی مانگ رہا تھا، تو اس کو ٹیبلٹ یاد نہیں آ رہی تھی، پتہ نہیں تھا، تو بلٹ آف ایسپرو مانگ رہا تھا۔ تو مجھے یہ ایک بڑی مذاق خیز چیز، اچھی والی بات لگی۔ میں نے کرنل کو یہ ایسے کر کے اٹھایا، میں نے کہا دیکھ کرنل، تمہارا پروٹوکول افسر کیا کہتا ہے؟ وہ ہڑبڑا کے اٹھ پڑا، کہتا ہے واٹ، وہ تو انگریزی بولتا تھا پرانے زمانے میں، واٹ ہیپن۔ میں نے کہا کہ دیکھو انگریزی وہ کچھ پرابلم ہے، اس کو بلاؤ، انگریزی نہیں بول سکتا۔ اس نے اس کو بلایا، کم ہیئر، اس کو میں نے بتایا کہ یہ مانگ رہا ہے بلٹ آف ایسپرو۔ اور ایڈیٹ، یو کانٹ اسپیک انگلش۔ تو وہ کرنل کی طرف دیکھتا ہے، ینگ لڑکا، کہتا ہے سر یو وانٹ می ٹو اسپیک انگلش؟ کہتا ہے یس، دیٹس ایبسلیوٹلی نیسیسری فار یو۔ کہتے سر آفٹر آل، یا اس کے اپنے لہجے میں بات کر رہا ہوں، آفٹر آل سر مائی مدر واز ناٹ این انگلش مین۔ تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ اپنی زبان میں گفتگو نہیں کر رہے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو میں نے بات کہی کہ میں نے فیصلہ یہ کیا تھا، تو میرے ذہن میں اس وقت یہی تھی کہ میری ماں بھی انگلش مین نہیں تھی، میری ماں اردو بولنے والی، پنجابی بولنے والی پاکستانی عورت تھی۔ تو میں نے سوچا کہ میں صرف اپنی زبان میں گفتگو کروں گا۔ تو یہ تو بات ہو گئی، لیکن جو میں اپنی سفارتکاری کے حوالے سے زور دے کر بات کرنی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا میں 193 یا 94 ملک ہیں، ان میں سے اکثر نیشن سٹیٹس ہیں، اور سب کی جو ان کی اپنی قومیت کی شناخت ہے وہ ان کی زبان سے ہے، اور وہ جب تک زبان ان کی اپنی نہیں ہوگی تو ان کی قومیت نہیں مکمل ہوگی۔ دیکھیں، ریاست بذات خود اس کے لیے 4 بیسک انگریڈینٹس ہوتے ہیں۔ اس کا اپنا علاقہ ہونا چاہیے، ٹیریٹری، اس کے اپنی آبادی، عوام ہونے چاہیے، اور اس کی اپنی حکومت ہونی چاہیے، مگر اچھی حکومت ہونی چاہیے، ہمارے جیسی نہیں، لٹیروں اور پلنڈرز والی حکومت نہیں، نااہل لوگوں والی حکومت نہیں۔ حکومت ہونی چاہیے جو لوگوں کو انصاف اور ان کی ضروریات پوری دے سکے۔ جی بالکل۔ چوتھی بات ہے، ایک تو یہ ہم بحث کرنے کے بہت عادی ہو گئے ہیں، بات سنتے کم ہیں اور بحث زیادہ کرتے ہیں۔ تو مجھے اگر موقع ملا ہے تو مجھے اپنی بات مکمل کر دیجیے، کمنٹ پھر آپ بہت کرتے رہیے۔ چوتھی بات جو ہے کہ وہاں کی حکمرانیت یعنی سوورنٹی ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود ریاست کا وجود جو ہے وہ اس وقت مکمل ہوتا ہے جب 3-4 اور علامتی چیزیں نہ ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس ملک کا ایک پرچم، قومی پرچم جس کو کہتے ہیں، ہمارے پاس ہے۔ دوسری بات ہے کہ اس ملک کا قومی ترانہ ہونا چاہیے، ہمارے پاس ہے۔ تیسری بات ہے اس ملک کی قومی زبان ہونی چاہیے، وہ بھی ہمارے پاس ہے۔ میں مانتا ہوں ابھی جسٹس صاحبہ نے ذکر کیا، یا اس سے پہلے جو تھے انہوں نے ذکر کیا کہ زبان کے مسئلے پر ہمارا ملک ٹوٹ گیا۔ بالکل درست کہا، کیونکہ وہ زبان کی وجہ سے نہیں ٹوٹا تھا، وہ ان لوگوں کی وجہ سے ٹوٹا تھا جنہوں نے غلط فیصلہ کیا تھا اس وقت۔ واقعی اکثریت کی زبان، جب جمہوریت آپ کلیم کرتے ہیں تو اکثریت کی زبان تو قومی زبان ہونی چاہیے تھی، تو بعد میں ہم نے فیصلہ کر لیا بنگالی اور اردو کو بنانے کا۔ تو ہمارے کیس میں یہ سب علامتی چیزیں ہیں، آئینی طور پر ہیں، لیکن عمل نہیں کر رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ریاست دوسری ریاستوں کی طرح فیک ریاست ہے، جعلی ریاست ہے، 2 نمبر ریاست ہے۔ یہ آپ کی شناخت ہے آج دنیا میں۔ آپ اپنا پاسپورٹ دکھائیں تو دنیا آپ کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے کہ یہ کون شخص آ گیا ہے۔ ہماری پارلیمنٹ نہیں ہے، پارلیمنٹ قانون بناتی ہے،
کیا پارلیمنٹ نے کبھی عوام کی خاطر کوئی قانون بنایا ہے؟ ہمارے ہاں عدالتیں کیا انصاف دے رہی ہیں؟ عدالتیں نہیں ہیں. آپ کا قانون نہیں ہے. آپ کا آئین نہیں رہا. اس میں اتنی تبدیلیاں ذاتی مفادات کی خاطر کر دی گئی ہیں کہ وہ آئین نہیں رہا. وہ مکہ کر لیا گیا ہے کہ تو اور میں مل کے ہم یہ بھی کیئر ٹیکر حکومت بھی ہم بنا دیں گے, الیکشن کمیشن بھی ہم اپنی مرضی کا بنا دیں گے, نیب کا چیئرمین بھی اپنی مرضی کا تو وہ تو لوٹنے کے طریقے بنائے ہیں نا ہم نے. تو یہ ہماری ریاست کے مسائل ہیں. ارے اردو کا تو مسئلہ ایک بہت چھوٹا مسئلہ ہے نا. آپ بڑے مسئلوں کی طرف جائیے. کیا لوگوں کو انصاف مل رہا ہے؟ کیا لوگوں کو صاف پانی مل رہا ہے؟ کیا لوگوں کی بنیادی ضروریات مہیا ہیں؟ لیکن اس کے باوجود آپ سندھ کے دور دراز علاقوں میں جائیں, وہاں بھی جو غریب سے غریب آدمی ہیں وہ کہتا ہے جی میں تو بھٹو کو ووٹ دیا گا. اور آپ کے اپنے شہر میں جا کے دیکھیے 120 میں جو حشر ہے, لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے دلوں میں بیٹھا ہے وہ ہمارا دل کا وزیر اعظم, ہم تو اس کو ووٹ دیں گے. تو یہ بلیم ہمیں لیڈروں کو نہیں کرنا. آئیے ذرا آج ہم اپنے ذہنوں میں جھانکیں, ذہنوں میں دیکھیں کہ غلطی کس کی ہے. کسی نے پوچھا تھا کسی عالم سے کہ جناب یہ ہمیں کیوں نہیں اچھے لیڈر میسر ہوتے. اس نے کہا اچھے لیڈر والی بات نہیں ہے, آپ یہ کہیے کہ اچھی قوم نہیں ہے ہم. جس دن ہم بہتر قوم ہو گئے, اچھی قوم ہو گئے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے فرائض کی ادائیگی کی شناخت کر سکیں گے کہ کچھ حقوق کے ساتھ ہمارے فرائض بھی آتے ہیں, تو اس دن آپ کو اچھے لیڈر بھی مل جائیں گے. تو ہم ہر وقت اپنے غلط جتنی بھی ہمارے پرابلمز ہیں ان کے اسکیپ گوٹس تلاش کرتے. کوئی کہتا ہے جی نواز لیگ کا مسئلہ ہے, کوئی کہتا ہے جی او زرداری نے بیڑا غرق کرتا ہے. ارے بھائی کبھی دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے انفرادی اور اجتماعی طور پر. کیا ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا, چاہے وہ گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر ہو. تو یہ اب ہر سال 14 اگست یا 23 مارچ کا جب موقع آتا ہے, کبھی آپ نے پاکستان کی شکل دیکھی ہے سڑکوں پر؟ وہ ہے ہم, ہلڑ بازی, ایک کھلواڑ جس کو کہتے ہیں نا, شرم آتی ہے کہ یہ ہم ہیں. ہر 14 اگست اور 23 مارچ کو مجھے وہ سب کچھ نظر آتا ہے. پھر کہتے ہیں جی فوج نے تباہ کر دیا. ارے بھائی فوج کہاں سے آ گئی بیچ میں آپ کو یہ سائیکلوں موٹر سائیکل پر بیٹھ کر؟ میں جانتا ہوں کہ ایوب کے زمانے میں میں سائیکل پہ آیا کرتا تھا کالج اپنے گھر سے, اور ایک قانون تھا کہ رات کے وقت سائیکل پر بتی ضرور ہونی چاہیے. قانون تھا اس وقت. میں یہ اس کو اس طرح بیان کروں گا کہ ایک شام کو میرا معمول ہوتا تھا کہ کالج سے میں لائبریری جاتا تھا, دوست ہم پھر اکٹھے شام کو شیزان میں چائے پینے جاتے تھے. وہاں سے 9 بجے 10 بجے فارغ ہو کے ہم اپنے گھروں کو لوٹتے تھے. تو ایک شام میں نکلا تو میں نے دیکھا میرے سائیکل کا ڈائنامو خراب تھا, روشنی نہیں تھی, اور سائیکل بتی کے بغیر نہیں میں چلا سکتا تھا. میں نے تانگا کرائے پہ لیا, اس پہ سائیکل رکھا اور گھر لیا. تو اس وقت قانون تھا. اس وقت تو سڑک پر ایک سپاہی بھی ہوتا تھا, وہ قانون کو انفورس کرتا تھا. آج تو جو سپاہی بیٹھا ہے وہ خود ملزم ہے, وہ خود ہر طرح کے جو بے ایمانی ہے, چوری ڈاکو, ہر چیز کی برائی کا وہ ذمہ دار ہے. تو یہ کچھ تبدیلی جو آئی ہے ہمارے ہاں 60 کی دہائی تک, جو انگریزوں نے یا قائد اعظم نے ہمیں ملک سونپا تھا, ہم ٹھیک سطح پر جا رہے تھے. قطع نظر اس کے کہ ہمارے مسائل کتنے سنگین تھے اس وقت. ہماری سلامتی کے مسائل تھے, انڈیا کی طرف سے مسلسل خطرات تھے, لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں قانون تھا. مجھے اب تک یاد ہے میو ہسپتال جانا ایسے لگتا تھا کہ جیسے مغرب میں ایسی عمارتیں نہیں ہوگی صاف ستھری. ہسپتال جو تھا وہ ہسپتال لگتا تھا. ایف سی کالج کا ہسپتال, میں خود وہاں 10 دن رہا تھا, کچھ میرے بازو پہ ہو گیا تھا, تو وہ ہسپتال تھے. اب آپ جائیے جنرل ہسپتال چلے جائیے, میو ہسپتال جائیے, خوف آتا ہے, شرم آتی ہے مجھے
اور یہ وہ لوگ ہیں ہمارے، اب میں حکمرانوں کی کم از کم یہ کہتا ہوں کہ خود انہیں میڈیکل ٹیسٹ بھی کرانا ہے تو وہ لندن جاتے ہیں، اور یہاں پر وہ علاج تو درکنار، ٹیسٹ بھی کرانا نہیں، ایکس رے بھی کروانا نہیں، اور پھر آپ وہی انگریز تو چلے گئے۔ دیکھیے انگریز جب آیا تھا ہندوستان پر حکمرانیت کے لیے تو وہ اپنے بیوی بچوں، اپنے اسکول، اپنے بینک اکاؤنٹ سب انگلستان میں چھوڑ کے آتا تھا، کیونکہ یہاں اس نے کمائی نہیں کرنی تھی، وہ یہاں رول کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ یہاں رول کرتے تھے اور چھٹیوں پہ وہاں جاتے تھے۔ ہمارے ہاں ہمارے حکمران وہ رہتے وہاں ہیں، ان کے اسکول، ان کے بچے، ان کے ہسپتال، ان کے بینک اکاؤنٹس، ہر چیز وہاں ہے، وہ صرف یہاں چھٹی کے لیے آتے ہیں، اپنے چہرہ دکھانے کے لیے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ تو اردو زبان کہاں سے آئے گی، کس کی ترجیحات میں شامل ہوگی، مجھے یہ بتائیے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے 4-5 اہداف دیکھے ہیں، میں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ سب سے پہلے آپ کا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ CSS کا ایگزام اردو میں ہونا چاہیے، وہ بھی ہو جائے گا، پہلے آپ اردو کو اس کا مقام دلائیے، اور وہ مقام اس وقت ملے گا جس وقت آپ کے ارباب اقتدار اصل بڑے موقعوں پر، سیریمونیل موقعوں پر اردو میں بات کریں۔ ابھی آپ کے آرمی چیف نے تو اس بڑے موقع پر اردو میں بات کی۔ آپ کے جو پارلیمنٹ میں جائیے وہ انگریزی میں باتیں کرتے ہیں اکثر۔ اگر چین کا پریزیڈنٹ آتا ہے، وہ آپ کی پارلیمنٹ سے خطاب کرتا ہے، وہ اپنی زبان میں گفتگو کرتا ہے، اس کا اردو انگریزی میں ترجمہ کیا جاتا ہے، اور آپ کا پرائم منسٹر جب اس کے جواب میں بات کرتا ہے وہ انگریزی میں بات کرتا ہے اور اس کا ترجمہ اردو میں کیا۔ یہ کہاں کی تک ہے، اس کی لاجک کیا ہے؟ تو ہم سب سے پہلی ترجیح آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ ارباب اقتدار کو اردو بولنے کی طرف راغب کیجیے، ان موقعوں پر جہاں سے آپ کی شناخت اجاگر ہو سکے، اور وہ موقع وہ ہے جب باہر سے دوسرے غیر ملکی مہمان آپ کے پاس آتے ہیں، وہاں اپنی زبان میں گفتگو کریں اور انٹرپریٹ، تب ان کو پتہ چلے گا کہ ہاں پاکستانی قوم ایک قوم ہے، قومیت اجاگر ہے۔ یونائٹڈ نیشن میں جاتے ہیں تقریر کرنے، ہندوستان کا وزیر اعظم ہمیشہ ہندی میں تقریر کرتا ہے، ایران کا وزیر اعظم ہمیشہ اپنی زبان میں تقریر کرتا ہے، کوریا کا وزیر اعظم ہمیشہ اپنی زبان میں تقریر کرتا ہے، کیوبا کا ہیڈ جو ہے وہ اپنی اسپینش جو ہے زبان اس میں تقریر کرتا ہے۔ ہمارا زبان کہاں کا، اس کی تو ماں انگریز نہیں تھی، ہمارے وزیر اعظم کی، وہ کیوں انگریزی نہ کرتا ہے؟ تو یہ اس نقطے کو اگر آپ کریں گے تو پھر دوسری چیزیں بھی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں گی۔ پھر اسکولوں میں بھی اردو پڑھانے کی، ابھی تو دیکھیے نا کہ یہ چونکہ حکمرانوں کی ضرورت ہے، وہ ان کا جو نیا رشتہ، ایک ہمیں عادت پڑ گئی ہے دوسروں کی بیساکھیاں استعمال کرنے کی، طفیلی ریاست بننے کے، مشکل سے ہم امریکہ کی طفیلی ہونے کی پوزیشن سے نکل رہے ہیں اور اب ہم دوسرے کے طفیلی بننے جا رہے ہیں۔ اس انہماک سے، اس توجہ سے، اتنے وسائل خرچ کر کے آپ کو اب نئی زبان سکھائی جا رہی ہے، اردو کی ذکر نہیں کہیں بھی ہے۔ چائنیز زبان کے آپ دیکھیے کورسز کس طرح یہاں کھل رہے ہیں، لوگوں کو راغب کیا جا رہا ہے کہ تم چائنیز زبان سیکھ جاؤ گے تو تمہارا مستقبل بن جائے گا۔ ہم نے اپنے آپ کو ایک بکاؤ کموڈٹی سمجھ رکھا ہے، ہر چیز پر ہم نے اپنی قیمت لگا دی ہے۔ میں ختم کر رہا ہوں، ہر چیز پر اپنی قیمت لگا دی ہے۔ خدا کے لیے قوم کی طرح سوچیں، اور یہ وہ تو حکمرانوں کو تو فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ لوٹ مار سے سوچ سکیں۔ آپ تو سوچئے نا، آپ لوگ تو اتنا وقت ہے آپ کے پاس کہ ابھی 3 گھنٹوں میں ہم نے ابھی آدھے اسپیکر استعمال بول سکے ہیں، اتنی باتیں ہم کرنے کے عادی ہیں میرے سمیت، کہ کیوں نہیں کہ ہم سوچ کے یہ سوچیں کہ ہمارے ساتھ ہے کیا، پرابلم کیا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر اپنے مسائل حل کرنے کی انفرادی اور اجتماعی سطح پر کچھ کوشش کریں، شاید اس سے اتنا فرق پڑ جائے کہ اگلے انتخاب میں ہم صحیح آدمی کو ووٹ دیں گے، اس لٹیرے کو نہیں دیں گے جو آپ کے مسائل کا حل جس کے پاس نہیں ہے، اس لٹیرے کو نہیں دیں گے جو آپ کی رقم، آپ کی دولت، آپ کا پیسہ یا باہر سے امداد لے کر، ٹھیکوں اور کمیشن سے کمائی ہوئی آمدنی لے کر وہ باہر اپنی دولت خزانے جمع کرتا جائے گا۔ تو یہ باتیں سوچنے والی آپ کی ہیں،
वो तो लूटने वाले तो उनका तो काम ही लूटना है, मगर आपने सोचना है कि हमने लूटते ही रहना है। ये अब मैं लम्हा फिक्रिया आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, सोचिए। और उर्दू का मसला बिल्कुल मैं मुकम्मल हिमायत करता हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक छठा पॉइंट इसमें ऐड कर लीजिए तो शायद आपकी तहरीक प्रैक्टिकल सतह पर कामयाब हो जाए। वरना आप इसी तरह 3-3 घंटे 6-6 घंटे इसी तरह स्पीकर्स आते जाएंगे और बोलते जाएंगे, और ओरिया मकबूल जान की तरह अगर उनको कोई छेड़ जाए तो फिर जोश खरोश आपके रोंगटे भी खड़े करते जाएंगे जोश के साथ। तो अब हम तमाशबीनी की सतह से ऊपर नहीं उठ जाए। हम वो टेलीविज़न की स्क्रीनों पर बैठकर स्कैंडल्स देखने वाली कौम बन गए हैं। अब वक्त आ गया है कि हम स्कैंडल्स से ऊपर हटकर सोचना शुरू करें सजील जी कि हमारे साथ मसला क्या है। क्या कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था हमारी कौम के साथ, या कोई प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई थी, या कोई हमारी कौम में तरबियत में कमी रह गई थी। कमी की बात मैं ये कहता हूँ कि आपके पास इतना टैलेंट है, मैं अपने तजर्बे की बुनियाद कर रहा हूँ, दुनिया के पास नहीं है। आपके पास दौलत इतनी है ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के नीचे कि दुनिया के पास नहीं है। आप लोग मोज़े पैदा करने वाली कौम हैं, बशर्ते कि आप अपने किस्मत और अपने मुस्तक़बिल के फ़ैसले खुद करना शुरू कर दें, बजाय ये जिस तरह हमारे हुक्मरान अभी पिछले साल मैं सुन रहा था, कहते थे लो जी चीन आ गया है, नवा पाकिस्तान बनेगा। यानी हम नया पाकिस्तान भी अब चीन से बनवाना चाहते हैं, मेड इन चाइना पाकिस्तान बनवाना चाहते हैं। और खुदा के लिए सबक लो सिंगापुर से, कोरिया से, जापान से, मलेशिया से, इंडोनेशिया से, जिन्होंने खुद अपनी तकदीर बनाई है। किसी चीन ने आकर उनकी मदद नहीं की है, किसी अमेरिका ने आकर मदद नहीं की है। तो जब तक हम दूसरों की तरफ भीख के लिए देखते रहेंगे, हर मुझसे सवाल साहब चीन तो सानू की फ़ायदा किया, हम जब फ़ायदा ही देखते रहेंगे कि हमें दूसरों से क्या, तो हम अपने फ़ायदे और नुकसान का कभी फैसला नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी, शुक्रिया। बहुत शुक्रगुजार हूँ। मोहतरम साहबज़ादा सुल्तान अहमद अली साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाए, अपने ख़यालात का इजहार करें। मैं जिक्र कर दूँ वाइस एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब का, वो भी हमारे दरमियान तशरीफ़ हैं। बहुत इज़्ज़त, बहुत मोहब्बत कि वो तशरीफ़ लाए। साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।